ارے نواز شریف صاحب آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک اور موقع دیا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ کہہ لیجئے گا مجھے کیوں نکالا۔ نواز شریف کہتا ہے کہ مہنگائی ختم کر دے گا، میرا خیال تو غریب ختم کر دے گا، معیشت ٹھیک کرے گا۔ کیسے؟ سوال یہ ہے کہ کیسے کریں گے؟ کیا نواز شریف حاتم طائی بننے جا رہے ہیں؟ کیا رائے محل جو ہے وہ عوام کے نام کرنے لگے ہیں؟ 30 بلین جو لوٹا ہوا تھا وہ پاکستانی عوام کو دے دیں گے؟ لندن کی جائیدادیں پاکستان کے لیے وقف کریں گے، یا پھر اشرافیہ پر ٹیکس لگا کر عوام پر خرچ کریں گے؟ ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ عمران خان کو الیکشن سے باہر اور تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کے بعد نواز شریف کو لگتا تھا کہ وہ اب کھلے میدان میں چھکے لگا کر میدان مار لے گا، لیکن میاں صاحب سے تو شاٹ ہی نہیں لگ رہی اور پارٹی کے ممبران استعفے الگ سے دے رہے ہیں اور عمران خان انہیں جیل سے باؤنسر مار رہا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر صحافیوں سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ 19 مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، اور کہا کہ میں سیاسی آدمی ہوں، مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان نے حکومت بنانے کی اپنی غلطی بھی تسلیم کی اور کہا میں نے حکومت بنا کر غلطی کی، مجھے دوبارہ الیکشن میں جانا چاہیے تھا، میں نے جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ کی میٹھی باتوں میں آ گیا تھا۔ گریٹ کنفیشن، جنرل باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دینا میری دوسری غلطی تھی۔ سیکنڈ گریٹ کنفیشن۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ جنرل باجوہ نے ایوان صدر ملاقات میں کہا تھا کہ ساری فوج تمہارے ساتھ ہے۔ باجوہ کے فیصلوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، لیکن فوج کا اس میں قصور نہیں ہے۔ پاک فوج ہماری فوج ہے اور فوج ڈیفینیٹ فوج کا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ 90% فوجی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف انتخابی مہم چلانے کے لیے نکلا ہے۔ بتائیں 16 ماہ تک کن ریلو کٹوں کی حکومت تھی؟ 16 ماہ میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا، 15 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کر چلے گئے، which is very true، اور اس سے بھی زیادہ میرے خیال میں عمران خان کو 15 لاکھ کا عدد دیا گیا ہے، 18 لاکھ کے قریب جی اس ٹائم پہ پروفیشنلز ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بیرونی خسارہ تھا جو یہ چھوڑ کر گئے۔ کپتان نے کہا کہ ریلو کٹوں کی کھچڑی کا مقصد کنٹرول پارلیمنٹ بنانا ہے۔ 19 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ الیکشن ایران کے ساتھ پاکستان کی کشیدگی کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ایران پاکستان میں حملہ کر کے غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایران کا دشمن اسرائیل کوشش کرے گا کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں، پاکستان کی معیشت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، ان حالات میں ہمیں تنازعات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمسایوں کو بدلا نہیں جا سکتا، اور کہا کہ ہم نے ہندوستان سے بھی دوستی کی پوری کوشش کی تھی، افغانیوں کو نکال کر ہم نے نفرت کو بڑھایا۔ یعنی عمران خان جیل میں بیٹھ کر نہ صرف ملکی اور عالمی سیاست پر بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی نواز شریف ان کمپنی کو باؤنسر بھی مار رہے ہیں، اور ایک نہیں دبا دب باؤنسر آ رہے ہیں۔ ادھر نواز شریف ابھی مجھے کیوں نکالا سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ ارے نواز شریف صاحب آپ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ایک اور موقع دیا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ کہہ لیجئے گا مجھے کیوں نکالا۔ یعنی چوتھی بار آپ کے پورے ہو جائیں گے، اور پھر آپ مسلسل یہی گردان لگانے کے لیے تو بلایا کہ آپ کو کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ آپ کو ایک اور بار چانس دیا جا رہا ہے، پھر نکلیے گا، اور پھر آپ کے پاس ایک لمبا ٹائم ہے، جتنا مرضی کہتے رہیے۔ بہرحال میاں صاحب جو ہیں وہ باہر نکل کر، ایک تو ان کو وہ تکلیف ہے جس کا میں نے آپ کو بتا دیا، ان کو پھر موقع دیا جا رہا ہے، اور پھر بعد میں یہی کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا، اور پھر وہ انتقام لینے کے لیے بے چین ہے اور شدید بے چین ہے، اینڈ مسلسل یہی ٹٹ فار ٹیٹ کا نعرہ ان کا۔ ابھی اگر آپ منشور پوچھیں، نظام پوچھیں، انتخاب پوچھیں، ملک میں کرنے کیا ہیں، وہ حکومت چاہتے کیا ہیں، وہ صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ، ٹٹ فار ٹیٹ، ٹٹ فار ٹیٹ۔ اور ادھر بلاول نے الگ میلہ لگایا ہوا ہے اور لوگوں کو یقین دلاتا پھرتا ہے کہ میچ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے، پی ٹی آئی کہیں نہیں ہے۔ بلاول اپنی جنوبی پنجاب میں اپنی سیٹیں پکی کرنے کی کوشش میں لگا ہے۔ جسٹس سے خطاب میں کہا کہ نواز شریف جب بھی وزیر اعظم بنے تو انہی سے ٹکرائے جنہوں نے ان کو وزیر اعظم بنایا تھا، جس نے عوام اور ملک کا نقصان ہوا، اور چوتھی بار وزیر اعظم بن کر بھی یہی کام کرنا ہے۔ بلاول نے کہا کہ ان کو صرف چوتھی بار وزیر اعظم کی کرسی کی فکر ہے۔ بڑی مشکل سے کل شیر نظر آیا، ڈر ہے کہیں پھر نہ چھپ جائے۔
بلاول صاحب یہ وہی شعر ہے جس سے ہاتھ ملانے اور وزارت خارجہ مانگنے کے لیے آپ کو لندن کی یاترا کرانی پڑی تھی. آپ نے انہی کی حکومت کے نیچے کام کیا. آپ نے شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور آپ وزیر خارجہ تھے. آپ کو ایسی باتیں مناسب نہیں لگتی. عوام اتنی بھی بولی نہیں ہے کہ سب کچھ بھول جائے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جاری دھینگا مشتی سب کو نظر آ رہی ہے. ادھر مہنگائی نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا. پیٹرول سستا ہونے کے باوجود مہنگا اور قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا، اور سالانہ اور ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی کے اضافے نے عوام کا جینا دوبر کر دیا. نواز شریف کہتا ہے کہ مہنگائی ختم کر دے گا. میرا خیال تو غریب ختم کر دے گا، معیشت ٹھیک کرے گا. کیسے؟ سوال یہ ہے کہ کیسے کریں گے؟ کیا نواز شریف حاتم طائی بننے جا رہے ہیں یا پھر رابن ہوڈ بنیں گے؟ رابن ہوڈ تو بننا تھا تو وہ تو ہو گئے. کیا رائیونڈ محل جو ہے وہ عوام کے نام کرنے لگے ہیں؟ 30 بلین جو لوٹا ہوا تھا وہ پاکستانی عوام کو دے دیں گے؟ لندن کی جائیدادیں پاکستان کے لیے وقف کریں گے یا پھر اشرافیہ پر ٹیکس لگا کر عوام پر خرچ کریں گے؟ ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کریں گے. ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں آئے ہیں اور ان کو پھر کیوں نکالا تو ان کو بعد میں پتا چلے گا، کیونکہ ابھی تک نون لیگ کا منشور پیش نہیں کیا جا رہا. عرفان صدیقی نے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈسکشن بہت سارے میڈیا کے اوپر بھی دی جا چکی ہے اور انسٹرکشن میں اندر کی بتا رہا ہوں. اور انسٹرکشن دی گئی کہ 15 یا 16 یا 17 کو عرفان صدیقی نے کہا ہے منشور دے دیا جائے گا. پھر عرفان صدیقی اور منشور کا کیا تعلق؟ وہ لفظوں کو جوڑ کے کوئی پیراگراف بنا لے تو الگ بات ہے، لیکن کوئی کہانیاں سنا دے تو الگ بات ہے. عرفان صدیقی منشور، اچھا بہرحال ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ منشور کو ٹاکی شاکی لگا رہے ہیں. 27 جنوری کو اس کا افتتاح ہوگا. یہ میرے خیال میں دوسری بڑی ڈیٹ ہے. پہلے تو آنے کا نام نہیں لے رہا تھا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 15 16 یا 17 کو آنا تھا. اب یہ ایک نئی ڈیٹ دے دی ہے. ان سے منشور بننا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت میں چھوٹے میاں شہباز شریف نے عوام کو چونا لگایا، اب پھر اقتدار میں آ کے نواز شریف عوام کا خون چوسنے کا، جو بچا ہوا خون ہے وہ بھی چوسنے کا پلان تیار کر رہا ہے. آپ کو مہنگائی کی صورتحال بتاتے چلے کہ مہنگائی مئی 2023 کے بعد 18 جنوری کو ختم ہونے والے ہفتے تک اس کے دوران سالانہ بنیادوں پر بڑھ کر 44.64% کی بلند ترین سطح پر تک جا پہنچی. حالت یہ ہے کہ سالانہ بنیادوں پر جن کی قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، اس کا براہ راست اثر عام آدمی پہ پڑتا ہے. اگر سالانہ مہنگائی کو دیکھا جائے تو گیس چارجز برائے پہلی سہ ماہی 1108% مہنگی، ٹماٹر 138% مہنگا، مرچیں 41.74% مہنگا، گندم کا آٹا 65.3%، لہسن جو ہے وہ 60.45%، مردانہ چپل 58.5%، چینی 57.26%، جوتے اور وہ بھی سینڈل 53.37%، چاول 39.95%، گڑ 39.45% اور انڈے 47.64%. اب غریب کیا کھائے؟ میاں صاحب کا مجھے کیوں نکالا سے پیٹ بھرے یا پھر جھوٹے وعدے